بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر حکیم رائے خالد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد. ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے. حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں. ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، اپاڑہ. آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کر رہے ہیں وہ موضوع ہے بھوک کا مر جانا، جس کو اردو میں کہتے ہیں بھوکا مر جانا. طبی نام ہے ضعف اشتہا، ایلوپیتھی ڈاکٹری نام ہے اینوریکسیا. اب آتے ہیں اسباب کی طرف. سوء ہضم، عصبی کمزوری، کثرت شراب خوری، پرخوری یعنی زیادہ کھانا، خصوصاً چرب اغذیہ کا زیادہ کھانا، شدید یا مزمن سوزش معدہ، سرطان یا زخم معدہ وغیرہ، بھوک نہ لگنا. اکثر امراض معدہ کی ایک علامت ہوتی ہے، چنانچہ شدید یا مزمن سوزش معدہ میں یا جب یہ مرض دیگر بیماریوں کے ساتھ واقع ہو تو بھوک ٹھیک نہیں لگتی. شدید سوزش معدہ میں بھوک نہ لگنے کی شکایت نہیں ہوتی، بلکہ مریض کو غذا سے نفرت ہوتی ہے اور وہ کسی قسم کی خشک یا تر غذا نہیں کھا سکتا. مزمن سوزش معدہ میں بھی غذا کی طرف چندہ رغبت نہیں ہوتی، اگرچہ بعض ایسے مریضوں کو کبھی زیادہ بھوک لگتی ہے لیکن ذرا سی غذا کھا لینے پر بھوک جاتی رہتی ہے. مزمن کرۂ معدہ و پرانے زخم معدہ میں اگرچہ بھوک تو لگتی ہے مگر مریض درد کی تکلیف کے خوف کے سبب غذا کھانے سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب معدہ کی اندرونی ساخت میں فتور آ جاتا ہے تو بھوک مر جاتی ہے. جیسا کہ ضعف معدہ میں بھوک نہیں لگتی اور سرطان معدہ میں فقدان اشتہا ایک بھاری علامت ہوتی ہے. اکثر اوقات حکیموں یا ڈاکٹروں سے ضعف اشتہا کے لیے مشورہ لیا جاتا ہے، لیکن ذرا سی تحقیق کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کو در حقیقت کوئی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ جس قدر غذا کی اس سے ضرورت ہوتی ہے اس قدر تو وہ کھا پی لیتا ہے، لیکن کھانا کھانے کے اوقات معینہ کی پرواہ نہ کرنے سے یا زیادہ لذیذ اور چرب اغذیہ کھانے سے یا زیادہ شراب وغیرہ پینے سے اکثر بھوک رک جاتی ہے. بھوک یا تو کم لگتی ہے یا بالکل غذا کی خواہش نہیں ہوتی. بعض اوقات غذا سے نفرت ہو جاتی ہے اور مریض کو جبراً کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے. علاج کے سلسلے میں اصل سبب مرض کو رفع، اگرچہ حرارت معدہ باعث مرض ہو جس میں پیاس کی زیادتی اور مقام معدہ پر گرمی محسوس ہوتی ہے تو مریض کو جوارش آملہ یا جوارش عود ترش یا جوارش انارین ان میں سے کوئی ایک 7 گرام ہمراہ ارگ گلاب یا ارگ کیوڑا کھلائیں، یا شربت زرشک یا شربت انار یا شربت سکنجبین سفرجلی کوئی ایک 20 گرام استعمال کرائیں، یا یہ نسخہ دیں: جوارش انارین 7 گرام پہلے کھلا کر اوپر سے ارگ کاسنی، ارگ گلاب، ارگ گوزبان، ارگ کیوڑا ہر ایک 40 گرام، شربت انار شیریں 20 گرام ہمراہ ملا کر پلائیں. قبض بھی ہو تو ہلیلا مربی
1 عدد رات کو سوتے وقت کھلائیں، اور غذا کے ساتھ مریض کو لیمو کا اچار یا تمر ہندی کا مربع کھلائیں، اور جب ضعف اشتہا برودت معدہ کے سبب سے ہو، جس میں بطور علامت پیاس کی کمی اور ہضم کی خرابی اور ترش ڈکاروں کی زیادتی نمایاں ہو، تو گرم و مقوی دوائیں مثلاً انوشادرو یا جوارش جالینوس یا جوارش مستگی یا جوارش عود شیریں، ان میں سے کوئی 7 گرام ہمرا ارک بادیان کھلائیں، یا دار فلفل کو 40 پہر آب لیمو میں کھرل کر کے اس میں بقدر 2 رتی پان میں رکھ کر کھلائیں، یا اجوین کو 7 مرتبہ ارک لیمو میں تر اور خشک کر کے 1 یا 2 گرام روزانہ کھلایا کریں۔ درجہ ذیل نسخے ضعف اشتہا میں معمول و مفید ہیں۔ صفوف شیریں اشتہا پیدا کرنے کے لیے مفید ہے، یعنی کہ بھوک پیدا کرنے کے لیے مفید ہے۔ گرد سماک، آملہ منقع، نانخوا، زنجبیل، فلفل سیاہ، کاکلا صغار، زیرہ سیاہ، سب کو برابر وزن پیس کر نباتات سفید برابر وزن اور ادویہ کے ملا کر صفوف بنائیں۔ مقدار خوراک 7 گرام ہمرا آب تازہ۔ اس کے علاوہ آپ صفوف اناردانہ بھی اس کے لیے دے سکتے ہیں، جو مقوی معدہ ہے و مفید اشتہا ہے۔ اناردانہ ترش تازہ 80 گرام، زنجبیل، زیرہ سفید، تربت سفید ہر ایک 10-10 گرام، زیرہ سیاہ، پوست ہلیلا زرد، پوست بلیلا ہر ایک 6 گرام، نمک لاہوری 10 گرام، سب کو کوٹ چھان کر صفوف بنائیں۔ مقدار خوراک 6 گرام سے 9 گرام تک دیں۔ اس کے علاوہ دوا مقوی معدہ، ہاضم و مشتہی ہے۔ ارک ادرک یا ارک لیمو کاغذی، نمک لاہوری ہر ایک 6 گرام، تینوں کو بوتل میں ڈال کر منہ بند کر کے 50 روز تک دھوپ میں رکھیں، بعد استعمال میں لائیں۔ مقدار خوراک اس کی بھی 3 گرام سے 6 گرام تک ہو سکتی ہے یا کر سکتے ہیں۔ ہب ترش مشتی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں آملہ منقع، پوست، ترنج، بادیان، گل سرخ، دانہ ہیل، سندل سفید، زیرہ سفید، پودینہ خشک ہر ایک 6 گرام، کشنیز مقشر، تباشیر ہر ایک 3 گرام، نمک لاہوری 9 گرام، نمک سیاہ 6 گرام، انار دانہ ترش 40 گرام، زرشک، پوست سماک ہر ایک 4 گرام، سب کو کوٹ چھان کر آب لیمو کاغذی 6 عدد میں خمیر کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ مقدار خوراک 4 گولی ہمرا آب سادہ۔ اس کے علاوہ اس کے لیے آپ جوارش عود شیریں، جس میں کاکلا صغار، کاکلا کبار، دارچینی کلمی، زنجبیل جس کو سنڈ بھی کہتے ہیں، دار فلفل، زعفران ہر ایک 6 گرام، عود غرقی 3 گرام، لونگ جس کو کرفل کہتے ہیں 3 گرام، سب کو کوٹ چھان کر سہ چند شہد خالص میں بدستور ملا کر جوارش تیار کریں۔ مقدار خوراک 4 گرام، غذا لطیف اور سود ہضم وقت مقررہ پر کھلائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔